مدھوبن جنگل میں ایک کبوتر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے جن کے نام چنو منو تھے۔ کبوتر اپنے کھیتوں میں بھٹے کی کھیتی کرتا تھا۔ بھٹوں کو بازار میں جا کر بیچا کرتا تھا اور اپنے خاندان کا پیٹ بھرتا تھا۔ کئی سالوں کے بعد کبوتر کے کھیتوں میں بھٹے کی اچھی فصل اگی تھی۔ بھٹے کی اچھی فصل دیکھ کر کبوتر اپنی بیوی سے کہتا ہے، سنو، اس بار ہمارے کھیتوں میں اچھی فصل اگی ہے، لگتا ہے ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ ہاں جی، اس بار اللہ کے کرم سے بہت اچھی فصل اگی ہے۔ انہیں بیچ کر ان سے جتنے پیسے ملیں گے ان سے ہم اپنا پکا گھر بنائیں گے اور اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروائیں گے۔ ہاں بھاگیوان، لگتا ہے اللہ کو ہماری غریبی دیکھ کر ہم پر دیا آ گئی۔ میں کل ہی فصل کو بازار جا کر بیچ دوں گا۔ اگلے دن کبوتر جب بھٹے بازار لے جانے لگتا ہے تب اس کی بیٹی کہتی ہے، پاپا آپ بازار سے میرے لیے کیا لاؤ گے؟ تو ہی بتا دے بیٹی، کیا لانا ہے، جو کہے گی لا دوں گا۔ آپ میرے لیے سندر سندر کلر لے آنا، میں اس سے اچھی سی پینٹنگ بناؤں گی۔ پاپا اور میرے لیے چابی والی گاڑی لانا۔ ارے بس بھی کرو، اپنے پاپا کو جانے بھی دو، دیر ہو رہی ہے۔ بلو جی اپنے بھٹے بازار لے کر چلا جاتا ہے۔ منڈی میں کئی پکشی اپنے اپنے بھٹے کی فصل بیچنے آئے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر بلو جی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ بازار میں بھٹے کا بھاؤ بہت کم ہوتا ہے۔ میں کیا کروں، منڈی میں تو بھٹے کا بھاؤ بہت کم ہے، اس سے تو ہماری لاگت بھی وصول نہیں ہوئے گی۔ اور بلو جی اپنا سارا بھٹا واپس اپنے گھر لے آتا ہے۔ سنیے جی، کیا ہوا؟ آپ شہر گئے تھے بھٹا بیچنے، پھر سارا بھٹا گھر کیوں لائے ہو؟ بلو جی اداس من میں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہے۔ سنیے جی، آپ چنتا مت کریں، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اب ان بھٹوں کو ایک کمرے میں رکھ دو، ہم انہی بھٹوں کو کھا کر گزارا کر لیں گے۔ ٹونی، تم نے جو سپنے دیکھے تھے اب وہ پورے نہیں ہو پائیں گے۔ بلو اداس من سے کہتا ہے، خدا کی مرضی کے آگے کسی کا جوڑ نہیں چلتا۔ اسی طرح پورا خاندان بھٹا کھا کر اپنا گزارا کرنے لگا۔ ایک دن ٹونی اپنی بیٹی کو جب بھٹا کھانے کو دیتی ہے، کیا ماں روز روز یہی بھٹے کھانے کو دیتی ہیں؟ مجھے ان بھٹوں کو نہیں کھانا، میں آپ کے ہاتھ کی کڑھی چاول کھاؤں گی۔ میں بھی کڑھی چاول ہی کھاؤں گا ورنہ بھوکا ہی رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں آج تم دونوں کے لیے کڑھی چاول ہی بناؤں گی۔ دونوں بچے یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ٹونی کڑھی چاول ہی بنانے لگ جاتی ہے۔ ارے بیسن تو میرے پاس ہے ہی نہیں، کڑھی کیسے بناؤں گی اپنے بچوں کے لیے؟ تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، کیوں نہ میں سوکھے بھٹے کو پیس کر اس سے کڑھی بناؤں۔ وہ ٹونی سوکھے بھٹے کو پیس کر اس سے کڑھی بنا لیتی ہے۔ آؤ بچوں، جلدی آؤ، تم دونوں کے لیے کڑھی چاول بن کر تیار ہو گئے ہیں، جلدی آؤ۔ اور دونوں بچے کڑھی چاول کھاتے ہیں۔ ماں، آج کی کڑھی تو پہلے والی کڑھی سے بھی اچھی بنی ہے۔ پھر ٹونی بھی کڑھی چاول کھاتی ہے۔ اسے تو وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بھٹے کی اتنی مزے کی کڑھی بنی ہے۔ کیوں نہ میں کل سے ہی بھٹے کی کڑھی چاول بنا کر بیچا کروں گی، کیا پتہ خدا نے ہمیں اشارہ دیا ہو۔ اگلے دن ہی ٹونی کڑھی چاول بنا کر بیچنے لگی۔ ٹونی چڑیا کی دکان پر پکشی کڑھی چاول کھانے آتے ہیں اور دھیرے دھیرے ٹونی چڑیا کی اچھی آمدنی ہونے لگ جاتی ہے۔ دیکھیے جی، بھٹے کی فصل تو مددگار ثابت ہوئی۔ آپ ہر سال بھٹے کی ہی فصل اگایا کریں گے،
اب ہمیں شہر میں جا کر بیچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ لو کچھ پیسے، دونوں بچوں کا کسی اچھے اسکول میں داخلہ کروا دو۔ اور بلو ہر سال اپنے کھیتوں میں بھٹے کی فصل اگایا کرتا اور ٹونی کڑی چاول بنا کر بیچتی۔ دونوں دن رات محنت کر کے اپنا پکا گھر بنا لیتے ہیں اور خوشحال زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔